गिरामी कदर हजरात, यहाँ ये मसला समात फरमा लें। नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया जन्नत में कुछ लोग जाएंगे, कौन कौन? फरमाया माँ बाप के फर्मा बरदार जन्नत में जाएंगे। नंबर 2 फरमाया जो अल्लाह और उसके बंदों का हक पूरा करेंगे वो भी जन्नत में जाएंगे। जिनका दिल मस्जिद में लगेगा, कई होते हैं ना कि जुमा भी पढ़ना बाहर खलोते रासन, ये ले इमाम साहब खुतबा चढ़ा बाज के मसीह थी बाड़ा है, लेकिन कई होते हैं वो 2 घंटे पहले ही आके बैठ जाते हैं। फरमाया जिसका दिल मस्जिद में लग जाए, फरमाया वो भी जन्नत में जाएगा। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आप हजरात की, जवानों वाली नहीं है आपकी। ये कुछ निशानियां बताई और फरमाया कुछ लोग हैं जो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते, जहन्नम में जाएंगे। हजूर कौन कौन से? फरमाया चुगलखोर जहन्नम में जाएगा। चुगलियां ना कीतियां कर, बहना बिरावां दोस्तां सजना लड़ाया ना कर, चवड़ा ना मारियां कर, वो जो नहीं फरमा। नंबर 1 नबी पाक ने फरमाया शराब का आदी जिसको बार बार कहा जाए बच, वो ना बचे, फरमाया वो बेगैरत भी जहन्नम में जाएगा। तवज्जो है कि कोई नहीं है? गिरामी कदर हजरात, हुजूर ने फरमाया कभी जहन्नम में जाएगा। तीसरी बात नबी पाक ने फरमाया सूद खाने वाला, नहीं तवज्जो फरमा रहे, सूद खाने वाला। अब कहते हैं ये तो मुल्क ही सूदा ते पे चल देन। मैं आख्या मुल्क चल देन ते मुड़ जलील भी ते होंदे पैन। तुसी वेख्या नहीं परसों पार्लीमेंट दे विच जिवें पार्लीमेंट वालियां साडा मुकदमा लड़िया। क्या बात है जनाब, क्या बात है, हैं? कितने पढ़े लिखे लोग थे और कितने खूबसूरत अंदाज में लड़ाई की, सुभान अल्लाह, हैं? वो अब मैंने नहीं कहा, ये मैंने एक जुमला किसी का पढ़ा, वो कहने लगा करोना हो गया 2 साल हो गया कुत्तियां दी लड़ाई कोई ना वेखी, पर मोबाइल खोलिया तो आज मैं वेख लई। अब उसने ये कमेंट जारी, क्यों ये असरात जाहिर हुए, लोग क्यों मजबूर हैं ये कहने के लिए? इसलिए कि तुम्हारा किरदार गंदा है। और कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। मैं क्या अगर ये पढ़ाई लिखाई है ना तो पूरी मस्जिद की तरफों इज्तिमाई लानत कबूल करो, इो जी पढ़ाई लिखाई सानू नहीं चाहिए। हाथ तक खले करके दसो चा, सानू भी जी पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए जिहदे सिवाय गालियां तू एक दूए ते इल्जाम तराशे तू गल ही कोई नहीं। मैं कह जे सूद ते चलते पैन ना ते मुड़ वेखो लितरो लितरी भी होए खलोते मुड़ ढिले पै गए हो जनाब। इशारा देना मकसूद था। और अगली बात बड़ी ही तवज्जो तलब है अगर आप जागें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यतीम का माल खाने वाला, ढिले पै गए ना, फरमाया जहन्नम में जाएगा। और कुरान मजीद में है फरमाया याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, फरमाया वो जो यतीम का माल खाता है समझो कि अपने पेट में आग भर रहा है। इस वास्ते खुदा का नाम है अगर कोई भाई फौत हो जाए ना तो मेहरबानी करके हर चीज़ उसको दे दिया। यहाँ तो यतीमों के माल पर भी कब्जा करने के लिए आ जाते हैं और कईयां नूं शरीयत चेते आउंदी है, शरीयत ही साडा हक नहीं। यार तेरा हक है पर उनका दुख तो थोड़ा सा कम हो लेने दे जालिम, थोड़ा सा दुख तो कम हो लेने दे। समझ आ रही मेरी बात की मैं क्या कह रहा हूं? यतीमों का माल, कोई गाड़ी लेके भाग गया, कोई मोटरसाइकिल को, कोठियां को, जमीन ते कब्जे, कोई दुकान ते कब्जे। और मैं आपको यहाँ एक मसला भी बताऊं, कईयों को शायद आज पहली मरतबा पता चलेगा। जब कोई बंदा फौत हो जाए ना तो उसी वक्त उसका सारा माल उसकी मिल्कियत से निकल जाता है, उसकी औलाद की मिल्कियत में आ जाता है। वंड वडैया भावें नहीं होया, मिल्कियत औलाद की है। अगर कोई बंदा फौत हो गया, उसके बच्चे छोटे थे, नाबालिग यतीम होता है, बालिग हो जाए तो उसको यतीम शरीयत में नहीं कहते, प्यो मर जाता यतीम नहीं कहते। बच्चे नाबालिग थे तो उनका मालो दौलत है, क्या कर दे, एदा प्यो मोया खत्म भी तई से एदा दीवामना है। 3 कट्टे हलाल करके सारे जान को खिला देते हैं। तो पता है एक कट्टे दी एक बोटी खाना भी तुहाडे वास्ते हलाल कोई नहीं, क्योंकि यतीमा दा माल है। आज तक सजू बैठा साड़ी धूड़ पट्टी खला है। ओ भाई ये मसला है, खत्म दरूद पर अव्वल तो खाना बनाए नहीं, अगर बनाना है तो या मेहमानों के लिए या गरीबों के लिए। यहां तो पूरा इलाका 2 दिन पहले से खाना बंद कर देता भी सवेरे हो गांव में तो खत्म है, आप खाना है। बैठे हो के भाग गए हो। ओ प्यारे भाइयों इधर देखो, अल्लाह दा नाम मनो, जड़ा अपने घरों खाना ही ने वो सुकून वाली शय है।
اگر مرنے والا مر گیا، اس کے بچے چھوٹے تھے اور اسی کے مال کو پکڑ کے ذبح کر کے تم نے کھلا دیا، یہ یتیموں کا مال ہے، یہ حرام ہے، نہیں کھا سکتے ہیں آپ۔ اس واسطے دیکھو چاچے مامے جڑے ہوندے نے انہاں نوں شریعت بھی سکھ لیا کرو کدی۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے گی، سانو پتہ ہی نہیں یہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بچے بڑے ہیں اور اپنی خوشی سے وہ ذبح کر کے کھلا رہے ہیں، دیٹس اوکے، کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی غریبوں کو دیا جائے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہاں پر جس نے کاٹن پہنی ہوتی ہے، 2-4 گارڈ نال ہوندے نے، سب تو پہلے چودھری صاحب نو پلیٹ دے، چودھری صاحب دی اگوں پرات رکھ۔ میں کہتا پہلو شوگر دا کٹیا بیٹھا ہی، اینوں ہن پراتاں دتی جانا۔ او بولو تو صحیح چاہ میری ستی پئی قوم، کیوں جی؟ اس کو سب سے پہلے دیتے ہیں۔ انہیں پہلو تھوڑا کھادا بھی، ایک سڑک نہیں بن دیتی، ہر شے کھا گیا ہے، موڑ اسے انہوں پہ دین دے ہو۔ اب بس اوقات ہوتا ہے نہیں قاری صاحب، تھوڑا جا ہاتھ کراڑا رکھ دے ہو، توجہ نہیں فرمائی، تھوڑا جا ہاتھ کراڑا رکھ دے ہو۔ میں نے کہا جب زنگال زیادہ لگ جائے نا تو کپڑے کے ساتھ نہیں اترتا، ریگ مار رگڑنا پوندا ہے۔ تو یہ علمی ریگ مار مار رہا ہوں تاکہ کسی کا ضمیر تو جاگے۔ اور سنیے، ویسے بھی جب ختم درود پہ جائے نا، جاتے بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں اور دعا کر کے اس کو ثواب پہنچا کے آئیں، آتے بھی اس کو لیے کچھ پڑھتے رہیں، دعا کریں۔ کھانے کی نیت سے نہ جایا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، فرمایا طعام المیت یموت القلب۔ ادھر دیکھو میری طرف، مسئلہ سمجھاؤں۔ اگر کوئی بندہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی مرے گا اور وہاں پر کھانا پکے گا اور میں کھاؤں گا، فرمایا جو بندہ اس انتظار میں رہتا ہے اور مردوں کے کھانے کھاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت فرما دیتا ہے۔ ہو گیا نا چپ؟ انتظار نہیں کرنا، اپنے گھر سے کھانا ہے، حلال کھانا ہے، اپنا کھانا ہے۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو ضرور ان باتوں کا دھیان رکھا کریں۔ یہ بس اوقات ہو سکتا ہے میرا انداز اس معیار کا نہ ہو جس معیار کا آپ سننا چاہتے ہیں، مجھے معافی دیجئے، میں طالب علم، میں نے معاف چک رہا ہے، میرے لفظ واپس چک رہا ہے، لیکن پیغام میں حق دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مولوی آتا تھا، ہم بڑے شوق سے آتے تھے سانو سیدھی گل نہ دسدا۔ نہ 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 نہ، ہم آپ کے منہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے گھر دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کپڑے دیکھتے ہیں۔ ہم نے جب بھی دیکھا ہے اللہ کے فضل سے مدینہ ہی دیکھا ہے، بس ہم انہی کی غلامی کر سکتے ہیں، غلط مسئلہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو اللہ ساڑی زبان تے کلمت الحق ہی جاری فرمائے۔ حضور نے فرمایا جو یتیموں کا حق کھائے وہ بھی کبھی جنت میں جا سکتا، بولو نا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو جائے نا جادوگروں کے پاس اور جا کے آکھے کہ میں نو دسو اے کام کیویں ہونا ہے، آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کئی آ جاتے ہیں، میں کتاب کھول کے بتاتا ہوں، کتاب کھولنے والے کتاب کھول کے دسدا ہے، کہندا جی تواڈے اُتے بڑی سخت باری آئی ہوئی ہے۔ اچھا مرشد ہور کی شے، حالانکہ وہ مرشد صحیح کلتے ودا ہے، ایڈا ہی کتاب دا حافظ عالم ہوندا تے انہوں سائیکلاں نہ چلانیاں پینا گرمیاں دے وچ۔ آپ کو پتہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہو وہ کتنا ماہر ہوتا ہے؟ اٹھاؤ 19واں پارہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ بلقیس آ رہی ہے، مجھے اس کا تخت چاہیے، 2 مہینے فاصلے پر تھا، ہونے لے آؤ۔ ایک جن کھڑا ہوا کہتا میں لے کے آتا ہوں، کتنی دیر میں؟ کہتا ہے 4 گھنٹے لگیں گے آپ کی محفل جتنی دیر لگتی ہے۔ فرمایا نہیں، اوتے آئی کھلی ہونے چاہیے۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہوا درویش، اس کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ اپنی نگاہ مجھ پہ ڈالو، آپ کی نگاہ ہٹے گی نہیں، تخت تمہارے سامنے آ جائے گا۔ میرے بھائی جس کے پاس کتاب کا علم آ جائے وہ اتنا ماہر ہوتا ہے۔ اے چنگا ہے لوکاں نو کتاباں کھول دستا پہ آپ سائیکل تے رولدا ودا،
آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں. اور مائیوں میں یہ بڑا مرض ہوتا ہے, کتاب کھول کے دسو, وہ آتا ہے بس تو تے بہوں بھاری ہے. مرشید بھاری کی میں ہڑسی ہو سکنا کوئی نہیں, ایک کالا بکرا اس نے اسے لے کھول کے دے, ہو سکا با میں کٹا لے جا پر بھاری ہٹ جاوے. پھر بتانا پیر جی اکثر کالا کتا گٹا پجاندا ہے. پیر جی پرسوں راتی میں اٹھیاں میں الو ویکھے کات دے اتے. اوے اللہ کے بندو, یہ جس دن جہالت کی کالک ہمارے اندر سے نکل گئی نا تو یہ کالا کتا بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جس دن یہ اندر کا الو ٹھیک ہو گیا اس دن باہر کا الو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. کبھی نمازیں پڑھ, قرآن کی تلاوت کر, مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھ, اور الو تو الو کا پٹھا بھی تمہیں کچھ کہہ جائے تو مجھے پکڑ لینا. بولو تو صحیح سبحان اللہ, میں کی یاد آ پیا ہے. یہاں پر عجیب ہی باتیں ہیں جبکہ قرآن و حدیث کا راستہ ہی اور ہے. ان کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ فرمایا یہ جو پھونکے مارنے والے اور گڈھا مارنے والے ہیں نا, ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں. فرمایا جو کاہنوں کے پاس جائے اور جا کے کہے کتاب کھول کے بتاؤ میرا کیا بننے والا ہے, فرمایا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور جاؤ عاملہ دیکھو, اور جاؤ. پانچویں بات میرے نبی نے فرمایا جو کسی پر جادو کرواتا ہے فرمایا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. دوسری حدیث میں حضور سے پوچھا, حضور آپ کی امت کا کوئی بندہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا؟ کہا ہاں. کون کون؟ ان میں سے ایک بندہ یہ تھا, فرمایا جس نے کبھی بھی کسی 2 نمبر بندے سے دم درود نہ کروایا, فرمایا وہ بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. کہاں بیٹھے ہو؟ توجہ ہے. 2 نمبر بندوں سے بچو جو عقیدے کے بھی ڈاکو ہیں, عمل کے بھی ڈاکو ہیں, گھروں میں لڑائیاں ڈالتے ہیں. بچو ان بھنگیوں, چرسیوں, نشیوں سے جنہوں نے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. آتا جاتا کچھ ہے نہیں. ہم بھی پیروں کے ماننے والے ہیں, پر ہمارا پیر تو نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا کرتا تھا کربلا میں. ہمارا وہ پیر ہے. بولو نا یار. ایک منٹ بابا جی, ایک منٹ. امام حسین دے ناتے ہیں جی بولو گے؟ سچے بھی تسی ہو, امام بھی تو آڈا ہے. اس واسطے حسینیت پتہ چلے میرے امام کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. گرامی قدر حضرات, اس واسطے ان سے بچو. یہ جتنی 2 نمبریاں کرتے ہیں ڈبے, ان سے بچ جاؤ.